آج وہ اصول دین بیان کر رہا ہوں جو شیعہ سنی سب مانتے ہیں. 3 اصول دین: توحید، نبوت، قیامت. اس میں کوئی اختلاف نہیں. آپ کو اختلاف ہے؟ توحید اصول دین میں ہے، نبوت اصول دین میں ہے، آخرت اصول دین میں ہے. سنی بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں، تو اس میں تو اتحاد ہو گیا. 2 چیزیں ہیں جسے ہم مانتے ہیں وہ نہیں مانتے. اس میں بھی ذرا دل سوزی سے بات ہوتی ہے. اگر مناظرے بازی کرنی ہو اور آپ سے مجھے نعرے لگوانے ہوں اور کہنا ہو کیا عمدہ تقریر کی تو انداز الگ ہوگا. لیکن میں آپ کو عرض کروں کہ یہ سنی حضرات بھی عملاً امامت کو بھی مانتے ہیں، عادل کو بھی مانتے ہیں. عوام الناس کو خبر نہیں ہے، ان کی کتابیں پڑھی ہیں تو سب لکھا ہوا ہے. کیونکہ عوام الناس کو کون ڈیل کرتا ہے؟ میرا مزاح کا مزاج ہو گیا ہے. عوام الناس کو ڈیل کرتے ہیں قادر صاحب، یعنی سیاستداں اور سرمایہ پرست. سیاستداں اور سرمایہ پرست، خدا ان کو محفوظ رکھے، یہ ان میں سے نہیں ہیں. مگر میں ان کا نام نہ لیتا تو یہ مسکراتے نہیں. جیسے سنجیدہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ دیکھ کے بھی روب طاری ہو رہا تھا لوگوں پر. سیاستداں اور سرمایہ پرست یہ لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں، علماء کو خاموش کر دیتے ہیں. علماء کو خاموش، جھوٹے عالم کو عالم بنا کے پیش کرتے ہیں، سچے عالم کو قتل کر دیتے ہیں. یہ کرتے ہیں سیاستداں. جتنے سچے سنی علماء ہیں، جتنے سچے پکے اصلی اوریجنل سنی علماء ہیں، سب عدل کے بھی قائل ہیں، امامت کے بھی قائل ہیں. خود عوام اہل سنت کو اس کی خبر نہیں ہے، نہیں ہے اس کی خبر. اور یہی مسئلہ ولایت علی کا بھی ہے. کوئی ایک سچا سنی عالم مجھے نہیں ملا جو ولایت علی کا قائل نہ ہو. اور جتنے ولایت علی کے خلاف بولنے والے ملے وہ جاہل بھی تھے، بد نسب بھی. کوئی خاندانی نہیں تھا، کوئی خاندانی نہیں تھا، کوئی خاندانی. لکھ لیجئے. کائے پہ لکھیں گے؟ کاغذ پہ نہ لکھیے گا. کاغذ جل بھی جاتا ہے، بھیگ بھی جاتا ہے، اڑ بھی جاتا ہے. پتھر پہ بھی نہ لکھیے گا، پتھر بھی ٹوٹ کے بکھر جاتا ہے. دل پہ لکھیے گا. یہ حوالے دل پہ لکھیے گا. نفرتیں مٹائیے، پڑھیے، اپنی اپنی کتابیں پڑھیے. جتنے سچے اصلی پکے عادل متقی پرہیزگار خدا سے ڈرنے والے سنی علماء بھی ہیں نا، علماء اسلام، سب عادل کے بھی قائل ہیں، امامت کے بھی قائل ہیں، ولایت علی کے بھی قائل ہیں. اور اسی لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں، اور کتابوں میں لکھی ہیں یہ باتیں، اسی لیے کبھی کبھی کہتا ہوں میرا سلام ہو ان سنی علماء پر جن کے تصدق میں آج ہم شیعہ ہیں. پیغام پورا لے کے جائیے گا. اور یہاں من و تو کا کوئی جھگڑا تھوڑی ہے. میری بات مان لی تو میں بڑھ اونچا ہو جاؤں گا، اور آپ کی بات مان لی جائے تو آپ اونچے ہو جائیں گے. نہ ہم آپ کے محاسب، نہ آپ میرے محاسب. سب کو جواب دینا ہے خدا کے سامنے. اپنی اپنی کتابیں پڑھ لیجئے اور دیکھیے کہ سنی علماء نے ولایت علی کے راہ میں کیا کیا قربانیاں دی ہیں. بس بات سے بات بڑھتی چلی جا رہی ہے. میں نے 10 12 15 منٹ کا وعدہ کیا تھا، مگر کچھ اور بڑھ رہی ہے بات. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. اب بات سمیٹ کے عرض کر رہا ہوں نا، تو پھر دامن بیان کو سمیٹو. پہلی چیز کیا ہے؟ توحید. دوسری نبوت. تیسرے قیامت. یہ 3 اصول دین ہیں، لیکن وہ 5 جو ذکر کرتے ہیں وہ بھی ہیں. توحید کے ساتھ ہی عدالت ضم کر دیجئے تو ایک ہو جائے گا. کیونکہ عدالت کیا چیز ہے؟ عادل کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے نا. تو جب ہم اصول دین میں عادل کا ذکر کرتے ہیں تو کیا اس کے معنی ہے کہ اللہ کا علم اصول دین میں شامل نہیں ہے؟
اللہ عالم بھی تو ہے، اللہ کی قدرت شامل نہیں ہے، اللہ قادر بھی تو ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کا ارادہ، اللہ ارادہ بھی تو رکھتا ہے، مرید بھی تو ہے، اسے تو نہیں گنتے اصول دین میں۔ اللہ صادق بھی تو ہے، اسے تو نہیں گنتے اصول دین میں۔ تو اللہ کی یہ سب صفات نہیں گنتے، صرف ایک ہی صفت کیوں گنتے ہیں ہم؟ وہ ہماری ایک مجبوری ہے۔ یہ جو مذہبی جب ظلم کرتا ہے انسان، اچھا ایک بات اور کہہ دوں، انڈیویجولی بھی غور کیجئے گا، بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جب وہ گناہ کرتے ہیں تو اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے اپنے کو مقدس ظاہر کرتے ہیں۔ یہ سائیکولوجی ہے، تجربہ کیجئے گا۔ اور جو تخت حکومت پہ بیٹھ کے گناہ کرتے ہیں تو محاسبے سے بچنے کے لیے کہ عوام کا محاسبہ سامنے نہ آئے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ذل اللہ ہیں، اللہ کا سایہ ہیں، اور ہم تو جو کچھ کر رہے ہیں تمہارے لیے کر رہے ہیں، تمہارے لیے بھلائی کر رہے ہیں، جو ہم سختی کر رہے ہیں بھی تمہارے لیے بھلائی کر رہے ہیں۔ چونکہ ظلم کا انتساب خدا کی طرف ہونے لگا، اس لیے سب خاموش رہے، مگر علماء اہل بیت اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور ان کا اللہ عادل ہے، ممکن نہیں ہے کہ اس کی طرف ظلم کا انتساب ہو سکے۔ دوسری بات، امامت، اس کے بھی سب قائل ہیں، ولایت کے بھی قائل ہیں، اور چونکہ باطل اقتدار سے ڈر کے سارے علماء خاموش ہو گئے یا خاموش کر دیے گئے، اس لیے شیعہ علماء نے کھل کے کہا کہ نہیں، امامت بھی اصول دین میں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ابھی تو مجلس ہے تو ہمیں گھنٹے سوا گھنٹے میں ختم ہی کرنی ہے، اور اپنے انداز میں مجلس کے تقاضے بھی پورے کرنے۔ اگر آپ سیمینار رکھیں اور تمام سنی علماء کو بلا لیں، حنبلی، شافعی، مالکی، زیدی، اباضی، اہل سلفی، دیوبندی، بریلوی، سب کو بلا لیجئے، اور اس فقیر کو بھی بلا لیجئے۔ تو میں تو اکثر کہتا رہا ہوں، جس کا جب جہاں جی چاہے مناظرہ کر لے، اور جس کا جب جہاں جی چاہے مباہلہ کر لے۔ یوں ہی نہیں کہتا ہوں، آپ کی واہ واہ سبحان اللہ کے لیے۔ اس فقیر نے ان سب کی کتابیں پڑھی ہیں، اور مجھے معلوم ہے کہاں کیا لکھا ہوا ہے، کہاں کیا چھپا دیا جاتا ہے۔ ان نصاب مدرسوں کے جو نصاب ہیں، سلیبس، اس میں پوری بخاری نہیں پڑھائی جاتی۔ وہ حدیثیں جو حضرت علی کی فضیلت میں ہیں، وہ حدیثیں جو اہل بیت کی شان میں ہیں، صحیح مسلم میں وہ حدیثیں جو اہل بیت کی شان میں، وہ نہیں پڑھائی جاتی ہیں، اور پڑھائی جاتی ہیں تو اتنی تیز، اتنے تیز لہجے میں، اور اس طرح رواں گزرا کہ بچوں کو یاد نہ رہے، اس کے مطلب و مفہوم و معنی میں کوئی غور نہ کرے۔ جو اپنے مطلب کی سیاسی حدیثیں وہ پڑھائی جاتی ہیں تفصیل سے، اور جو اعتقاد کو، صحیح اعتقاد کو پیش کرنے والی حدیثیں، ان کو مدرسوں میں سخن پیغمبر کو قطع کر دیا جاتا ہے، ویسے ہی جیسے کربلا میں تقریر حسین کو ہرملہ کے تیر سے قطع کر دیا گیا تھا۔ عمر ابن سعد نے کیا کہا تھا؟ اقطع کلام الحسین۔ آج اکثر متعصب مدرسوں میں کوئی نہ کوئی عمر سعد بیٹھا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی ہرملہ بیٹھا ہوا ہے جو رسول کے کلام کو قطع کر رہا ہے۔ رسول جو کہہ گئے اسے بیان نہ کرو، اس کی تشریح کرو تو غلط کرو۔ بہرحال غور طلب باتیں، یہ سب بہت دل سوزی سے عرض کر رہا ہوں، کوئی مناظرہ نہیں کر رہا ہوں میں، کوئی مناظرہ نہیں، جیت ہار کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آخرت کا مسئلہ ہے۔ اب بس ایک جملہ کہہ کے گفتگو کل کے لیے موقول و ملتوی۔ اصل اس، جیسے ہم نے کہا پھیلاتے چلے جائیے تو 3 اصل کو 5 بنا دیں گے، 5 کو 12 بنا دیں گے، 12 کو اور زیادہ بنا دیں گے۔ بھئی اصول دین ہی، اب میں سناؤں اصول دین۔ اصول دین پہلے اللہ ایک، دوسرے پہلے اللہ ہے،
دوسرے ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے، تیسرے عالم ہے، چوتھے قادر ہے، پانچویں حی ہے، چھٹے مرید ہے، ساتویں متکلم ہے، آٹھویں عادل ہے۔ اللہ کے 99 نام ہیں، سب اصول دین کا حصہ ہیں۔ اسماء و صفات کی بحث کہاں ہے؟ اصول دین میں نہیں ہے تو کہاں ہے نا اصول دین کی بحث؟ اب اگر ہر اسم کو، ہر صفت الہی کو ایک مستقل فصل، ایک مستقل عنوان، ایک مستقل باب بنا لیجئے تو اصول دین بڑھتے چلے جائیں گے، سمیٹتے چلے جائیے تو ایک توحید میں سب سمٹ آئے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جھگڑے کیسے بڑھتے ہیں اور کیسے مٹتے ہیں۔ تو اصول توحید اصل الاصول ہے۔ اب دوسرا جملہ کہہ کے بس آج کی تقریر تمام۔ توحید حق صمدی پر کمال ایمان یعنی مکمل توحید ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ انسان آخرت پر بھی یقین پیدا نہ کرے۔ اس لیے ہے آخرت اور قیامت کا موضوع اہم، اور اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے جوانان عزیز، اس موضوع پر مطالعہ کیجئے، تحقیق کیجئے۔ یہ جو احکام شریعت ہے نا، قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں۔ احکام فقہی، احکام شرعی سے متعلق کل کتنی آیتیں ہیں؟ کوئی کہتا ہے 500، کوئی کہتا ہے 200۔ اور آخرت کے موضوع پہ کتنی آیتیں ہیں؟ کوئی کہتا ہے 1500، کوئی کہتا ہے 2000۔ یہ فرق سامنے رہے گا۔ احکام یعنی وضو، غسل، تیمم، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، یہ پوری شریعت، اس کے متعلق کتنی آیتیں ہیں قرآن میں؟ 500 یا 300 یا 200۔ آخرت سے متعلق کتنی ہیں؟ 2000 یا اس سے بھی کچھ زیادہ آیتیں موجود ہیں قرآن مجید میں۔ کتنا اہم موضوع ہے اور اس پہ کتنی گفتگو ہوتی ہے؟ ممبروں سے کتنی گفتگو ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا۔ ہم بھی گناہگار ہیں، آپ بھی گناہگار۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔